بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ قرآن مجید کے سلسلے سے شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر و تفصیل روزانہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی تاکہ آپ ایک سورے کے سے واقف ہو جائیں، اس کے ترجمے سے واقف ہو جائیں، اس میں موجود الفاظ کے معانی سے واقف ہو جائیں، اس کے شان نزول سے واقف ہو جائیں اور اس کے سلسلے سے جو بھی معلومات ہے۔ میں نے ابتدائی طور سے آپ کے سامنے یہ چیزیں لکھ دی ہیں کہ جب ہم کسی بھی سورے پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں، تفسیر میں جاتے ہیں، تو قرآن مجید کے سوروں کی تفسیر میں جاتے ہوئے ہمیں ہر سورے کے بارے میں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ سورہ قرآن مجید میں حالیہ جو اس وقت جو ترتیب ہے قرآن مجید کے سوروں کی 114 ان سوروں میں کس نمبر کا سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 100 نمبر کا سورہ ہے، 100 نمبر کا سورہ ہے۔ کل ہم نے جو آپ کے سامنے سورہ پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ ہمزہ۔ وہ کیا نمبر کا تھا؟ 104۔ احسن، 104 نمبر کا وہ سورہ تھا اور یہ کون سا نمبر کا ہے؟ 100 نمبر کا ہے، 100 نمبر کا یہ سورہ ہے۔ البتہ شان نزول الگ ہے، ترتیب نزولی الگ ہے اور موجودہ ترتیب الگ ہے۔ اس میں یہ دیا ہے کہ قرآن مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 14واں سورہ ہے۔ یہ جو ترتیب ہے سورہ کے نمبر کی یہ جو اس وقت موجودہ سورہ کی ہے، مگر نزول کے اعتبار سے 14 نمبر کا سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ نزول کے اعتبار سے مطلب کیا ہے؟ نزول کے اعتبار سے یعنی دیکھیں قرآن مجید جو ہے ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا ہے؟ 2 صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اب یہ بحث شب قدر میں آئے گی اور آگے جو پڑھائیں گے شب قدر تک آپ کو، وہ آپ کو بتائیں گے قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک نزلہ ایک انزلہ۔
ٹھیک، هو الذی انزل رسولہ بالہدی یا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ایک جگہ انزلہ ہے اور ایک جگہ نزلہ ہے. ٹھیک ہے، نزلہ کیا معنی ہے؟ انزلہ اور نزلہ کا ایک ہی معنی ہے کہ الگ الگ معنی ہے؟ دونوں کے الگ الگ معنی ہے. انزلہ کے معنی ہے یک بارگی نازل ہو جانا، کوئی چیز ایک بار میں آپ کو دے دی جائے اسے کہتے ہیں انزلہ. ٹھیک، لیکن جو چیز دھیرے دھیرے پہنچائے جائے اسے کہتے ہیں نزلہ. ٹھیک ہے، کبھی آپ ایک بالٹی پانی میں انڈیل دیجئے اور کبھی جو ہے وہ ٹوٹی ہلکی چلا کے دھیرے دھیرے اس پانی کو بھریے. تو جب آپ ایک مرتبہ اس کو انڈیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں انزلہ، آپ نے اس کو پانی کو نازل کر دیا. لیکن جب آپ ٹوٹی کی ذریعے سے دھیرے دھیرے پانی کو چھوڑتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نزلہ. جب قرآن مجید نے دونوں تعبیریں استعمال کی ہیں تو یہ حکم ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ پر مالک کائنات نے اتارا انزلہ کی شکل میں، اور پھر لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر دھیرے دھیرے نازل ہوا. پیغمبر جنگ میں جا رہے ہیں تو آیت جنگ میں آ گئی، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں تو آیت نماز میں آ گئی، پیغمبر بیویوں کے ساتھ ہیں تو پیغمبر کے پاس آیتیں آ گئی. بیویوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سازشیں رچنا شروع کی تو قرآن مجید نے ان کے سلسلے کو بیان کیا. مومنین نے طلاق کے مسائل پوچھے تو قرآن مجید میں طلاق کی آیتیں نازل ہوئی. لوگوں نے شادی کے بارے میں پوچھا تو شادی کے بارے میں نازل ہوئی. لوگوں نے غلام کے آزاد کرنے کے بارے میں مسائل پوچھے تو اس سلسلے سے آیتیں نازل ہوتی رہیں. تو پیغمبر اسلام پر وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی رہی اور پیغمبر اسلام ان آیتوں کو سناتے رہے. تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ جیسے پیغمبر پر آیت نازل ہوتی تھی آپ مومنین کو بتا دیتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورہ نازل ہوا ہے، یہ سورہ نازل ہوا ہے. اس کے بعد جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے تو روایات میں یہ ہے شیعہ فرقے کے نزدیک کہ پیغمبر نے سورے بھی معین کی اور آیتیں بھی معین کی. فرمایا اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس کے اتنی آیتیں بناؤ، اس کی اتنی آیتیں بناؤ اور اس کی اتنی آیتیں بناؤ. اب یہ سوال ہے کہ جب پیغمبر نے بعد میں معین کیا تو بعض سورے مکے میں نازل ہوئے اور بعض سورے مدینے میں نازل ہوئے. بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض آیتیں مدنی ہیں. ان کو کیسے کہا؟ جو آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، جو آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی ہے، 23 سال کی وہ زندگی ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال آپ مدینے میں رہے. ٹھیک ہے، جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو 10 سال، کیونکہ 11 ہجری کے آغاز میں ہی 28 صفر میں آپ کی وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی یا انتقال ہو گیا. لیکن اس سے پہلے 13 سال کہاں رہے؟ مکے میں. اس کے بعد 10 سال کہاں رہے؟ مدینے میں. تو ظاہر ہے جب 13 سال مکے میں رہے تو یہاں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جب آپ مدینے میں گئے تو وہاں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں. مگر پیغمبر اسلام نے کچھ سورے مکی ہیں ان میں مدنی آیتوں کو رکھا، کچھ سورے مدنی ہیں ان میں مکی آیتوں کو رکھا. مگر غالبیت کی بنیاد پر اس سورے کو مکی یا مدنی کہا گیا. مثلا کسی سورے میں 100 آیتیں ہیں، 90 آیتیں مکے میں نازل ہوئی، 10 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی اور پیغمبر نے دونوں 10 اور 90 دونوں آیتوں کو ملا کے ایک سورہ منتخب کر دیا. تو اب یہ کہا جائے گا کہاں نازل ہوا؟ مکے میں، چونکہ مکے کی 90 آیتیں ہیں. ہم ابھی صلب موضوع میں، اصل موضوع میں داخل نہیں ہوئے، لیکن صرف آپ کو بتانا. تو قرآن مجید دھیرے دھیرے قلب پیغمبر پر نازل ہوا، ضرورت کے تحت جیسے جیسے ضرورتیں آتی گئی ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں آتی گئی. جب جیسے جیسے قرآن آتا گیا پیغمبر وہ حکم ربانی کو سناتے گئے. ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن مجید کی آیتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. سورے کی تشخیص میں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے قرآن جمع کیا تھا اور یقیناً جمع کیا تھا، مگر خلافت نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، لہذا وہ قرآن جو مولا کائنات نے جمع کیا تھا اس میں آیتوں کی تفسیر بھی تھی، تفصیل بھی تھی اور کس کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی پیغمبر نے بتایا تھا. اس وجہ سے خلافت اور حکومت نے وہ لینے سے
منع کر دیا کہ پتہ چلے گا کہ بھاگنے والوں میں فلانے کا نام ہے، جھوٹ بولنے والوں میں فلانے کا نام ہے، قاتلوں میں فلانے کا نام ہے، بدکاروں میں فلانے کا نام ہے، بد کرداروں میں فلانے کا نام ہے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے والے منافقین میں کس کس کا نام ہے۔ مولا کائنات نے وہ سب لکھ دیا تھا کہ یہ آیت یہاں نازل ہوئی، اس وقت یہ منافق تھے، اس وقت یہ منافق تھے، اس وقت یہ منافق تھے، تو ظاہر ہے کہ سب کے شجرے کھل جاتے، اس لیے حکومت نے وہ قرآن قبول نہیں کیا۔ روایات میں یہ ہے کہ وہ قرآن امام نے اپنے پاس رکھا اور نسلاً بعد نسل اپنے معصوم بیٹوں کی طرف منتقل کر دیا۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، تو وہ قرآن جو مولا کائنات نے جمع کیا تھا وہ آپ اپنے ظہور کے ساتھ ساتھ لے کر آئیں گے۔ اب صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو موٹی موٹی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو قرآن مجید کا یہ 100 نمبر کا سورہ ہے، تو نزول کے اعتبار سے الگ ہیں، اور بعد میں جو ترتیب سوروں کی دی گئی ہے وہ ترتیب الگ ہے۔ لہٰذا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ والعادیات کا نزولی نمبر کیا ہے، یعنی کس نمبر پہ وہ نازل ہوا، تو آپ لکھیں گے 14 نمبر۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ والعادیات قرآن مجید کے کون سے نمبر کا سورہ اس وقت ہے، تو آپ لکھیں گے 100 نمبر کا سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، واضح؟ آگے چلیں۔ پھر یہ پوچھا جائے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مکی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے، لہذا طے نہیں ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، چونکہ یہ روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 11 اس میں کل آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ اب آ جائیے اس سورے کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ بعثہ اللہ مع امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اسے روز قیامت مولا کائنات کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو مولا کائنات کے ساتھ محشور کیا جائے تو پھر روایت کا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ وہ ان کے رفقا میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے دوستوں میں شمار ہوگا۔ یہ اس سورے کا فائدہ ہے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جس شخص نے، نبی کریم نے فرمایا من قرأ اعطی من العجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفۃ وشہد جمعا۔ امام جعفر صادق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے 10 گنا ثواب دے گا، اور یہ 10 گنا ثواب نیکی اس عدد کے برابر ہے جو انسان حج میں مزدلفہ یعنی مشعر الحرام اور عرفات میں راتیں گزارتا ہے اور وہاں جمع ہوتا ہے، تو ان کے عدد کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ کہ اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار، اس کو محشور کیا جائے گا، اسے اٹھایا جائے گا روز قیامت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے ہمراہ۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گئی یہاں تک بات؟ ثواب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اعراب سے آپ کو مطلب نہیں ہے، یہ شق آپ چھوڑ دیجئے کہ اس سورے کا اعراب کیا ہے۔ اعراب کا مطلب ہے یہ جو زبر زیر پیش لگا ہوتا ہے، یہ جو ضمیر آتی ہے، یہ کہاں پلٹ رہی ہے کہاں نہیں پلٹ رہی ہے، یہ ذرا دقیق اور عمیق بحث ہے، آپ کی سطح کی ابھی یہ بحث نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب مزید آپ آگے چل کے پڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا۔ جو گرامر جانتے ہیں، گرامیٹک زبان سے واقف ہیں، جیسے انگریزی ہے، ہندی ہے، جو اس کی زبان ہے نا، گرامر جسے کہتے ہیں، یہ گرامر ہی سے اس کا تعلق ہے اعراب سے، ٹھیک ہے؟ زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک؟ لہذا یہ چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد آئیے قرآن مجید کے سورے کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کیا ہے اور پیغامات کیا ہیں، یہ تینوں چیزیں ابھی چھوڑیے۔ اب یہ شان نزول۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا شان نزول کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی سورے کا شان نزول کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولا شاید؟ ہاں احسن، ایک وجہ یہ شان نزول کس وجہ سے نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، نازل ہونے کی علت کیا ہے، نازل ہونے کے حالات کیا ہیں، نازل ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ شان نزول میں اسباب، علل، ٹھیک،
اسباب یعنی کس سبب سے نازل ہوا، علل یعنی کس علت سے نازل ہوا ہے، حالات، اشخاص، کن لوگوں کے لیے نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا، کن اسباب کی وجہ سے نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں شان نزول میں شمار کی جاتی ہیں، واضح؟ اب آئیے یہ سورہ کب نازل ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہاں جب جنگ، دو قسم کی تفسیر ملتی ہے، ایک یہ کہ غزوہ ذات السلاسل، سن 8 ہجری میں جب پیغمبر اسلام غزوہ ذات سلاسل سے واپس ہو رہے تھے، اس وقت آپ کو یہ خبر ملی کہ کفار و مشرکین نے، ابھی ذات سلاسل رک جائے، ہم تفصیل بتائیں گے ذات سلاسل کی، پہلے شان نزول سن لیں، پھر جنگ ذات سلاسل بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، فی الحال اتنا سن لیں۔ کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں جب پیغمبر اسلام جنگ ذات السلاسل سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت کسی نے آپ کو آ کے یہ خبر دی کہ کسی گھاٹی میں، یابس نام کی گھاٹی میں کفار و مشرکین اکٹھا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر ہم نبی کریم اور حضرت علی ان دونوں شخصیتوں کو قتل کر دیں تو پھر اسلام کو صف ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے اور ہمارے مقاصد کی تکمیل ہو سکتی ہے، یعنی کفر و شرک اپنے دین اور اپنے مذہب کو وہاں رائج کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب وہ یہ سازش رچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کو قتل کر دیا جائے۔ جب پیغمبر اسلام کو یہ خبر ملی کہ وہ آپ کو اور مولا کائنات کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک جنگ کا دستہ تیار کیا، ایک گروہ تیار کیا، کچھ مجاہدین کو تیار کیا، کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو۔ کہتے ہیں یہ جنگ کرنے کے لیے گئے اور جانے کے بعد پہلا، یہ روایت میں ہے کہ پہلے اصحاب صفہ یعنی وہ اصحاب جو منتخب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لیڈر معین کر دیجئے، ہم جنگ کریں گے۔ تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے حضرت ابوبکر کو ان کے ساتھ کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر گئے اور جانے کے بعد خوف کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور نتیجے میں رسوائی ہوئی اور لوگ واپس آ گئے۔ پھر حضرت عمر کو بھیجا، انہوں نے بھی بزدلی دکھائی اور اس طرح وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر عثمان کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر عمرو ابن عاص کو بھیجا، ٹھیک ہے، یہ شخص بھی واپس آ گیا اور نہ لڑ سکا۔ کہتے ہیں بعد میں خالد ابن ولید کو بھی بھیجا، یہ بھی بزدلی دکھا کے واپس آ گئے۔ جب سارے لوگ بار بار واپس آنے لگے تو پھر آخر میں مولا کائنات، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بھیجا کہ یا علی اب آپ جائیں اور ان کفار و مشرکین کی اس سازش کا خاتمہ کریں۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے اپنے ساتھ کچھ جنگجو سپاہیوں کو لیا اور رات بھر آپ سفر کرتے رہے اور صبح سے پہلے آپ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور ان کے سامنے یہ 3 شرطیں رکھی کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا تو اسلام قبول کر لو، یا اسلام نہیں قبول کر سکتے جزیہ قبول کر لو، یا اسلام اور جزیہ نہیں قبول کر سکتے اور اسلام نہیں آ سکتا ہے تو اپنی ان سازشوں سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کوئی بھی شرط نہ مانی تو مجبوراً مولا کائنات نے ان پر حملہ کیا اور ان کو جو ہے شکست دی اور فاتح بن کے امام وہاں سے واپس لوٹے۔ اور جب یہ آگے کرسی دے دیجیے، جب آپ فاتح بن کے وہاں سے پلٹے، یہ بھی کرسی دیجیے، ہم بیٹھ نہیں رہے کرنا ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو قرآن مجید نے ان لوگوں کی مدح کی اور کہا، آپ میری طرف متوجہ ہوں، والعادیات ضبحً، یہاں سے پھر یہ سورہ شروع ہوا اور واو قسم ہے، پروردگار قسم کھاتا ہے، کیا قسم ہے ان فراٹے بھرتے ہوئے گھوڑوں کی۔ فراٹے بھرتے ہوئے گھوڑے کیا مطلب؟ دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے ضبحً، ضبحً کہتے ہیں جب گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے
اور اس کے بعد جب اسے روک دیا جائے تو گھوڑا ہانپتا ہے، سانس لیتا ہے۔ اس سانس کی آواز کو عربی زبان میں ذبحن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا گھوڑوں کی دوڑنے کے بعد جو ان سے آوازیں نکلتی ہیں، بعض روایت میں یہ ہے کہ مولا کائنات نے جب گھوڑے دوڑا کے گئے تھے تو لوگوں سے کہا کہ ان گھوڑوں کے منہ پر کپڑا باندھ دو تاکہ ان کی سانسوں کی اور ان کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے اور ہم دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کر اس پر حملہ کر لیں۔ تو قرآن مجید نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، ان کے ہانپنے کی، ان کے سانس لینے کی، ان کے فراٹے بھرنے کی، ان کی رفتار کی قسم کھائی ہے۔ والعادیات، عادیات کا لفظ جو ہے وہ عدو سے ہے۔ عدو کے معنی کیا ہیں؟ دشمن۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ عدو کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے پیچھے دوڑتا ہے، جو آپ کی عداوت جو آپ سے کرتا ہے، جو آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اسی لیے عدو کہتے ہیں۔ تو والعادیات ضبحن، اور قسم ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، ہانپنے کی اور ان کی سانس کی آواز کی۔ یعنی کتنے متبرک ہیں وہ جانور کہ جو مولا کائنات کے ساتھ میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی عظمت تو ہے ہی، پروردگار نے ان جانوروں کی بھی قسم کھائی ہے کہ جو راہ خدا میں مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے کام آئے۔ والعادیات ضبحن فالموریات قدحن، دوسرا کیا ہے؟ والموریات، موریات قدحن، ٹھیک ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے موریات، موریا، اور قدح۔ قدح کے معنی ہے رگڑ، رگڑ لگنا کسی چیز کا۔ موریات کہتے ہیں چنگاری اڑانے والے۔ والموریات قدحن، دیکھیے عربی زبان میں جب آپ قدح کہتے ہیں لائٹر کو، ہاں کوئی سگریٹ تو نہیں پیتا ہے یہاں؟ چلیے، خاران میں نہیں پیتا ہے کوئی، لبنان میں خاران بھی پیتی ہیں سگریٹ، اس لیے پوچھا۔ تو وہ لائٹر جانتے ہیں؟ لائٹر، لائٹر دیکھا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ؟ تو وہ جب اس کو دباتے ہیں تو اس کے اندر دو پتھر ہوتے ہیں یا کچھ چیز ہوتی ہے جسے وہ رگڑ لگتی ہے ایک دوسری چیز سے۔ جب وہ رگڑ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو پتھروں کو اگر آپ آپس میں رگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چنگاری نکلے گی، آگ نہیں نکلے گی، چنگاری نکلے گی۔ آگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس سے چنگاری نکلتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑتے ہوئے گئے تو ان کے سموں سے چنگاری نکل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے رات میں دوڑے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات میں دوڑنے والے گھوڑے پتھروں پہ دوڑے تھے، تبھی تو چونکہ گھوڑے کی نال میں کیا ہوتا ہے؟ لوہے کی نال لگی ہوتی ہے نا، تو نال والے گھوڑے جب پتھروں پہ دوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چنگاریاں نکلیں گی۔ چونکہ یہ گھوڑے دشمنوں کی طرف دوڑ کے جا رہے تھے، اس لیے ان کے پیروں سے نکلنے والی ان چنگاریوں کی بھی خدا نے قسم کھائی ہے۔ فالموریات قدحن۔ اس کے بعد ہے فالمغیرات صبحن۔ مغیرہ کے معنی ہے حملہ کرنے والے، مغیرات یعنی حملہ کرنے والے۔ ذبحن فالموریات قدحن کے معنی بتا دیا ہم نے، رگڑ لگنا۔ قدح لائٹر، صرف اس لیے بتا رہا ہیں یہ آپ کے درس سے مربوط نہیں ہے، صرف ہمیں ترجمہ کر کے جانا ہے، مگر تاکہ آپ کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ اور آج آپ کہہ بھی رہے تھے زیادہ پڑھائیے، تو یہ زیادہ بھی ہو جائے گا۔ پھر ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ محمد۔ والعادیات ضبحن، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی۔ والموریات ضبحن قدحن، اور قسم ہے ان چنگاریوں کی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے، سموں سے نکلتے ہیں۔ فالمغیرات صبحن، قسم ہے ان مجاہدوں کی جنہوں نے ہنگامِ صبح دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو شکست دی۔ فالمغیرات صبحن، مغیرات کیسے کہتے ہیں؟ حملہ کرنے والوں کو۔ صبحن یعنی صبح سویرے، ظاہر ہے رات بھر یہ گھوڑے دوڑتے ہوئے گئے اور رات بھر دوڑنے کے بعد انہوں نے صبح میں دشمن پر حملہ کر دیا۔ فوسطنا بہی جمعن، وسط یعنی درمیان میں، اور جمع یعنی گروہ، لشکر، اس لشکر کے وسط پر یہ سب ٹوٹ پڑے، اور وسط لشکر یعنی لشکر کے درمیانی حصے پر ٹوٹ پڑے۔
اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیا، منتشر کر دیا اور ان کو شکست دے دی۔ ان الانسان لربہ لکنود فوسطن بہ جمعا فاثرن بہ نقعا فاثرن بہ نقعا، اور پھر اس وقت اثرنا بہ نقعا، نقع کہتے ہیں غبار کو، نقعا، نقع یعنی غبار، اثارا یسیرو کہتے ہیں گرد ہٹانے کے معنی میں آتے ہیں۔ انبیاء کرام کی صفات نہج البلاغہ میں یہ بیان کیا ہے کہ یسیر دفائن العقول، وہ عقلوں پر پڑی ہوئی گردوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس دھول اور اس غبار کو جو اڑایا ہے اس کی بھی خدا نے قسم کھائی ہے۔ تو آپ نے سنا گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی، آواز کی، ہانپنے کی، سانسوں کی قسم، ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اور ان کے پیروں سے اڑنے والے گرد و غبار کی قسم۔ تو دیکھیں کتنے معتبر ہیں وہ جانور کہ جن کی اداؤں کی قسمیں خدا کھا رہا ہے، جن کے میدان جہاد میں اترنے کی ادائیں اور جو سلیقے ہیں اس کی قسم خدا کھا رہا ہے۔ جب وہ چل رہے ہیں تو ان کی چنگاریاں نکل رہی ہیں سموں سے، اس کی قسم، وہ ہانپ رہے ہیں اس کی قسم، اور جو گرد و غبار اڑا رہے ہیں اس کی قسم۔ آپ بیچ میں بول رہے بیٹا کیا بات، کچھ پوچھنا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھ لیں، ڈسٹرب نہ کریں، نہ ہم کو کریں نہ دیگر خاران کو کریں، ٹھیک ہے؟ تو پروردگار عالم ان کے سموں کی قسم کھا رہا ہے، ان کی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے، غبار کے اڑنے کی قسم کھا رہا ہے، ان کے درمیان میں وسط میں پہنچ کر ان پر حملہ کرنے اور ان کو شکست دینے کی خدا جو ہے قسم کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے دوسرے مرحلے میں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں، کنود ناشکرا، کفران نعمت بھی اس استعمال ہوتا ہے۔ کفران یعنی انکار کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا۔ روایت میں ہے الکنود الذی یاکل وحدہ، کنود اس شخص کو کہتے ہیں جو اکیلا اکیلا چھپ چھپ کے کھاتا ہے، ٹھیک، اور وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ، اور اپنے ساتھی کو نہیں کھلاتا، اکیلا اکیلا کھاتا ہے، چھپ کے کھاتا ہے، ساتھی کو نہیں کھلاتا۔ وَيَضْرِبُ عَبْدُهُ، اور اپنے ماتحتوں کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں کنود۔ کنود وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا ہے لیکن مال خود کھاتا ہے، دوسروں کو دیتا نہیں ہے، اور اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے گھوڑوں کی، ٹاپوں کی، ہنہناہٹ کی، چنگاریوں کی، غبار کی، ان ساری قسموں کے کھانے کے بعد متوجہ کیا ہے انسان کو کہ لیکن یہ انسان، یہ جانور جو ہیں اتنے سکشم ہیں اپنے کام میں، اتنے معتبر ہیں اپنے عمل میں، مگر ایک تو ہے جسے خدا نے نعمتوں پہ نعمتیں دی ہیں، رحمتوں پہ رحمتیں جس کی شامل حال کی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ ناشکرا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہوگا۔ اس لیے شکرانے کے طور پر بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور خود انسان اپنے اعمال پر گواہ ہے۔ خود انسان، الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، قرآن مجید کی یہ دوسری آیت بھی ہے، الانسان علی نفسہ بصیرہ، الانسان علی نفس، الانسان علی نفسہ ہی، بھیا کیا ہو گیا؟
سوری الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان اپنے اوپر نگراں ہے، خود انسان اپنے اوپر زیادہ نگرانی کرتا ہے۔ آپ میں ذاکرہ کتنی ہے؟ آپ لوگوں میں ذاکرہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ خطابت کوئی کرتا ہے؟ مجلس کوئی پڑھتا ہے؟ ایک بھی ذاکرہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کلاس میں ایک بھی ذاکرہ نہیں۔ ہاتھ اٹھا رہی ہیں کیا؟ اچھا مجھے لگا ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ خیر، اگر کوئی ذاکرہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ مجلس پڑھیں تو کسی اور کی مجلس سننے کے بجائے اپنی مجلس سنیں، کسی اور کو دیکھنے کے بجائے ویڈیو بنوائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خود بابصیر ہے۔ جب آپ اپنی مجلس سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، آپ نے کہاں کہاں اشاروں میں غلطی کی ہے، کہاں الفاظ میں غلطی کی ہے، کہاں آیات میں غلطی کی ہے، کہاں روایات میں غلطی کی ہے، کہاں اتار چڑھاؤ میں غلطی کی ہے، کہاں نکات میں غلطی کی ہے۔ تو جب آپ خود اپنے آپ کو سنیں گے تو اپنی غلطیوں کو خود ریئلائز کریں گے اور محسوس کریں گے اور اس کی اصلاح بھی کریں گے۔ وہ خطیب جو اپنے آپ کو نہیں سنتا، اس کے سدھرنے کے امکان نہیں ہے۔ کتنا ہی اچھا خطیب کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو نہیں سنتا اور اپنے آپ کو دیکھتا نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خود ہی اپنے اوپر ہنسنے لگتے ہیں، اپنی ویڈیو دیکھتے ہیں تو خود ہی شرمانے لگتے ہیں، خود ہی دیکھ نہیں پاتے۔ تو جو لوگ اپنی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، جو اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتے، وہ دوسرے کو فیس بہرحال نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایکٹنگ نہ کیجیے، مگر کم سے کم اپنے آپ کو فیس کرنے کا ہنر پیدا کیجیے۔ اپنی مجلس خود سنیے، اس سے بہت سے فائدے ہوں گے آپ کو۔ بہرحال اب آپ کو مجلس پڑھتے ہی نہیں، اس لیے کہنا ہی آگے چل کے مسائل بیکار ہیں۔ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اعمال پر خود شاہد ہے، انسان اپنی باتوں کو خود اچھے سے جانتا ہے۔ اسی کی جانب قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان جو ناشکرا ہے، اس ناشکرے ہونے پر وہ خود اپنے عمل پر گواہ ہے کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہاں یہ بہت خوبصورت آیت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ بہت محبت کرنے والا ہے، شدید محبت کرتا ہے خیر سے۔ یہاں خیر سے مراد ہے مال، مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ یہاں مال کو کیا کہا گیا؟ خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مال خیر ہے کہ شر؟ مال شر ہے، قرآن تو خیر کہہ رہا ہے۔ کل ہم نے ایک جملہ بتایا تھا، بچی نے معنی بھی پوچھے تھے، اگر مال ہدف ہے تو شر ہے، اگر مال وسیلہ ہے تو خیر ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا ہدف صرف مال ہے تو یہ مال بربادی کا دہانہ ہے۔ اور اگر یہ مال، دیکھیے مال کی مثال اس کشتی کی سی ہے جو ضرورت کے تحت آپ کو پانی پہ چل کر ساحل نجات تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، کشتی میں آپ بیٹھے ہیں، یہ پانی آپ کی ضرورت ہے، یہ کشتی آپ کی ضرورت ہے، اور یہ پانی اور کشتی دونوں آپ کو کب ساحل نجات پہ پہنچائیں گے؟ جب پانی نیچے رہے، کشتی اوپر رہے، تو یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس کشتی میں پانی بھر جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی بھی ڈوب جائے گی اور ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ تو مال آپ کا اسیر ہو، آپ مال کی اسیر نہ ہو۔ جیسے روایت میں ہے، سروں کا اسیروں کا، راز تمہارا اسیر ہے، تمہارا غلام ہے، مگر تم نے اپنے راز کو اپنے دوستوں کو بتا دیا تو پھر اس راز کے تم اسیر ہو جاؤ گے۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے مال ہے، اگر مال کو تم نے ہدف بنا لیا تو تم مال کے اسیر ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے مال کو ذریعہ بنایا تو مال تمہارے ہاتھوں میں رہے گا۔ یاد رکھیں، ایک جملہ یہ بھی محسوس کر لیں، جب مال ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے
تو کم مال ملنے پر بھی انسان کو سکون مل جاتا ہے، مگر جب آدمی مال دولت کے پیچھے اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اسے ہر وقت مال دکھائی دینے لگتا ہے تو مال دولت ثروت تو مل جاتی ہے پر سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ تو مال ذریعہ ہے سکون کے حاصل کرنے کا، نہ کہ مال ذریعہ ہو جائے سکون کے لوٹ لے جانے کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مال سکون بخشے تو ذریعہ ہے، اور اگر مال سکون چھین کے لے جائے تو پھر مال آپ کا ہدف بن چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے وہ لوگ جو کم کماتے ہیں مگر ان کے یہاں برکت ہے، بہت سے لوگ جو زیادہ کماتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتے، بیٹھ نہیں پاتے، عزیزوں کو ٹائم نہیں دیتے، شوہر ہیں بے پناہ کما رہے ہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس مال کا فائدہ ہے جو بچوں کو ٹائم نہ دے سکے، جو بیوی کو ٹائم نہ دے سکے، جو گھر والوں کو ٹائم نہ دے سکے، اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ مال کے پیچھے دوڑنے والا ہر وقت اگر اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو، عزیزوں کو وقت نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مال تو کما لیا ہے پر سکون نہیں کمایا جو اس کو کمانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، مال آپ کا اسیر رہے تو آپ کے دست نگر رہے گا، اور خدا نخواستہ آپ مال کے اسیر ہو گئے تو پھر مشکلیں پیدا ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جانتا ہے انسان کہ جو ناشکرا ہے، اس لیے ناشکرا ہے کہ یہ اپنے مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مال کو خیر اس لیے کہا ہے کہ بہت سی چیزیں مال سے ہی آتی ہیں۔ عزت و آبرو کی حفاظت مال سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر عورت کے پاس برقع خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں، اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ہیں، تو سماج میں عزت نہیں ملے گی۔ تو مال خیر بھی ہے۔ کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ مال سے عزت بنتی ہے، مال سے آبرو بنتی ہے، مال سے اہل و عیال پروان چڑھتے ہیں، مال سے آپ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، مال سے آپ کا ایک سٹینڈرڈ سماج میں بنا ہوتا ہے۔ تو مال ہونا بھی چاہیے، مگر اتنا مال ہونا چاہیے جو آپ کو عزت کے ساتھ، آپ کی حفاظت کے ساتھ، آپ کے رشتوں کے برابری اور رشتوں کے اعتبار کے ساتھ آپ کو سماج میں رکھ سکے۔ لیکن اتنا مال ہو جائے کہ عورت فیشن ایبل ہو جائے، برقع اتار دے اور اپنے مال اور دولت کی نمائش کرنے لگ جائے تو پھر یہ عورت آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ تو مال کو خیر اس لیے کہا گیا ہے کہ مال سے ضرورتیں ضرورت پوری کی جائے۔ غور سے جملہ سنیے گا، مال سے ضرورت پیدا ہو، ضرورت پوری ہو، مال خود ضرورت نہ بن جائے۔ پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ مال ضرورت نہ بنے، مال سے ضرورتیں پوری کی جا سکیں تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ مال آپ کا حاکم نہ ہو بلکہ آپ مال کے حاکم بنے۔ قرآن مجید نے 2 جگہ اور بھی مال کو خیر کہا ہے۔ قرآن مجید کا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، غالباً سورہ جمعہ میں ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، فضل الہی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ یہ فضل الہی کیا ہے؟ یعنی مال کی تلاش کرنے کے لیے نکل کرو۔ ان ترکا خیرن الوصیۃ، اگر تم مال دنیا چھوڑ کے جاؤ تو اس میں وصیت کر کے جاؤ۔ تو یہاں پر خیر کو، لفظ خیر کس کے لیے استعمال ہوا؟ مال کے لیے۔ تو کون سا مال خیر ہے؟ جو انسان کی زندگی کا وسیلہ ہو، ہدف نہ ہو۔ بات سمجھ آئیے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الشَّدِيدِ۔ ٹھیک، افلا، اب قرآن مجید اس کے بعد متوجہ کرتا ہے انسان کو۔ پہلے گھوڑوں کی بات کی، اس کامیابی کی بات کی، مجاہدین کی کامرانی کی بات کی، ان گھوڑوں کے اداؤں کی قسمیں کھائی، اور اس کے بعد قرآن مجید نے انسان کو ایک دم سے متوجہ کیا کہ تو ناشکرا ہے اور تو اپنے حال پر زیادہ نگراں ہے، اور تو اس لیے ناشکرا ہو گیا ہے کہ تو مال سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اب جب تو مال سے محبت کرنے والا ہے تو تیرا کیا حشر ہوگا؟ دنیا میں تو بخیل ہوگا، دنیا میں تو کنجوس ہوگا، دنیا میں تو حریص ہوگا، دنیا میں تو قطع رحم کرے گا۔ میں نے کل آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ 5 چیزیں مال اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کیا تھی وہ 5 چیزیں؟ پہلی چیز تھی کہ انسان جب مال اختیار کرتا ہے تو وہ بخیل، بخل شدید، بخل شدید یعنی شدید ترین کنجوس بن جاتا ہے۔ عمل طویل، لمبی لمبی آرزویں رکھنے لگتا ہے۔ حرص غالب، اور لالچی، بے پناہ لالچی ہو جاتا ہے۔ قطیعۃ الرحم، اور کیا کرتا ہے؟ اپنے اقربا اور عزیزوں سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ وَإِيثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور وہ دنیا
کو فوقیت دیتا ہے آخرت پر، اس لیے مال دنیا سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ نہیں جانتا کہ جب اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا، کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں ہے جب مردے اپنی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، جب اسے اٹھایا جائے گا تب اس کو ہوش آئے گا کہ اس نے کتنی ناشکریاں کی ہیں، اس نے کتنی دولت کما کے برباد کی ہے، اس نے کتنوں کے حقوق کھائے اور اتنے کس طریقے سے میدان جنگ سے بھاگتا اور فرار کرتا رہا ہے۔ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہاں أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں، جو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے دلوں کے رازوں کو مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا، خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں راز کیا ہے۔ البتہ دل کی عربی کیا ہے؟ کیا ہے؟ قلب۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ یہ رنگ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، پسند بدلتا ہے، افراد بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، پالا بدلتا ہے، پارٹیاں بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، ناطے بدلتا ہے، اپنے بدلتا ہے، پرائے بدلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل بدلتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ بدلنے کی۔ آج کسی کے لیے محبت ہے، کل اسی کے لیے نفرت ہو جائے گی، کل جس کے لیے نفرت تھی آج اس کے لیے محبت ہو جائے گی، کل اس کو وہ رشتے اچھے لگتے تھے آج رشتے برے لگیں گے، کل رشتے برے لگتے تھے آج رشتے اچھے لگنے لگیں گے، کل یہ رنگ کا کوٹ اچھا نہیں لگتا تھا آج اس رنگ کا کوٹ اچھا لگنے لگا ہے، کل یہ چیز کھانے میں اچھی نہیں لگتی تھی، باپ کے گھر بیٹی تھی تو سبزی نہیں کھاتی تھی، سسرال پہنچی تو سبزی اچھی لگنے لگی، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ دل ہے جو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، حالات کے ساتھ بدلتا ہے، اسی لیے اس کو روایات میں کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ قلب کہا گیا ہے، دل کو قلب کہا گیا ہے۔ تو دل میں بہت سی رازیں اور بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے دلوں میں پوشیدہ راز بھی نکالے جائیں گے۔ اس دن پوچھا جائے گا کہ تم کس کس سے محبت کرتے تھے بتاؤ، ہم نے جن پہ لعنتیں کی وہ 1 2 3 سے تم محبت کرتے تھے، اب لاؤ تمہارے محبوبوں کو ساتھ لے کر آؤ، ہم بھی دیکھیں کہ وہ جنت میں تمہیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں، حشر میں کون ساتھ دیتا ہے، کوثر میں کون سیراب کرتا ہے، صراط سے کون گزارتا ہے، حشر و نشر میں کون تمہارا معاون ہوتا ہے، حساب کتاب میں کون مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا اچھوں سے محبت کرنا اور بروں سے نفرت کرنا، یہی مفہوم ہے تولا اور تبرہ کا۔ اہل بیت کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ انسانی فطرت بھی ہے، اور روز محشر یہی وہ چیزیں ہیں جو حصل ما فی الصدور، اور جو دلوں میں ہیں وہ سب کی سب حاصل ہو جائیں گی جن کو انسان چھپا رہا ہے، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا۔ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خبردار ہوگا۔ یعنی اللہ کیا ہے؟ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار کو معلوم ہے کہ آپ دنیا میں کیا کر رہے تھے، گوشۂ چشم سے آپ نے کیا کیا، ہاتھ کے اشارے سے آپ نے کیا کیا، آپ میدان میں گئے کہ نہیں گئے، مال کے چکر میں میدان میں گئے تھے یا فتح کے لیے گئے تھے، اللہ کے لیے گئے تھے، غیر اللہ کے لیے گئے تھے، کس مقصد سے جنگ میں گئے تھے۔ اگر جنگ میں جانے والے گھوڑے معتبر ہوتے ہیں تو ان کی گرد و غبار کی قسم کھائی جاتی ہے، ان کے پیروں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کی قسم کھائی جاتی ہے، ان کے ہانپنے اور سانس کی قسم کھائی جاتی ہے، ان کے وسط میں جا کر دشمن پہ لشکر پر ٹوٹ پڑنے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، دیکھ جانور میدان میں ٹکا ہے، مگر وہ کیسے جانور تھے جنہیں پیغمبر بلا رہے تھے اور وہ پہاڑوں پر بھاگ رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ وَبَلَغَتِ التَّرَاقِي ہے قرآن مجید کی لفظیں ہیں کہ خوف سے
وَبَلَغَتِ الْحَنَاجِرَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے ان کے منہ میں آ رہے تھے جو لوگ میدان جہاد سے بھاگے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس سورے میں مجاہدین کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی تعریف و توصیف کی ہے، ناشکروں کی مذمت کی ہے۔ یہ سورہ اسی عبارتوں سے مفہوم ہے۔ چند باتیں اس سورے کی اور ہیں جو آپ محسوس کر لیں۔ عادیات کے معنی ہم نے بتائے فراٹے بھرنے والے گھوڑے اور گھوڑوں کی سانسوں کی قسم۔ اس کے بعد کنود کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ کنود کے معنی کنجوس کے ہیں، کنود کے معنی ناشکرے کے ہیں، کنود کے معنی کفران نعمت کے ہیں۔ کنود اسے کہتے ہیں الذی یاکل وحدہ، جو تنہا کھائے، اسے کہتے ہیں جو اپنے دوست کو نہ دے، اسے کہتے ہیں جو اپنے ماتحت پر ظلم اور جبر اور زیادتی کرے۔ سورے میں کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کی، گھوڑوں کی چنگاریوں، نکلنے والی چنگاریوں کی، گھوڑوں کی گرد و غبار کی قسم کھائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شدید محبت سے کیا مراد ہے؟ مال مراد ہے۔ انہ لحب الشدید سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مال سے محبت مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ذات سلاسل وہ جنگ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے جب فتح پائی تو قیدیوں کو، صحابہ نے قیدیوں کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا تھا، اور جو ہاتھ ان کے مضبوطی سے باندھ دیے تھے، اس وجہ سے اس جنگ کو ذات سلاسل کہتے ہیں۔ یہ جنگ بھی مولا کائنات نے ہی جیتی ہے۔ اور جب یہ جنگ، یہ سورہ جب نازل ہوا اور پیغمبر نے نماز صبح میں والعادیات کی تلاوت کی تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو سورہ پڑھا یہ تو نیا ہے، یہ تو ہم نے سنا نہیں ابھی تک آپ سے، آج آپ نے نیا سورہ پڑھا، تو یہ کون سا سورہ ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ علی ابن ابی طالب اس وادی رمل میں، وہاں پر جا کر جو دشمن ہمارے قتل کی سازش کر رہا تھا، وہاں جا کر انہوں نے ان کو شکست دے دی ہے اور مال غنیمت بھی ان سے وہاں سے لے لیا ہے، اور ان سب کو واصل جہنم کر دیا ہے اور اسلام پر آنے والے خطرات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو جبریل امین ابھی یہ خبر لے کر آئے ہیں۔ اس لیے یہ سورہ جو ہے اہمیت ہے اس سورہ کی اس اعتبار سے کہ اس میں مولا کائنات کی جنگ کی فتح کی دلیل ہے، اور مولا کائنات کی بہادری بیان کی ہے، اور فلانے کی بزدلی بیان کی گئی ہے۔ اس لیے برادران اہل سنت اس آیت میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے بجائے اونٹوں کی قسم کھانے کو کہتے ہیں کہ اونٹوں کی قسم کھائی۔ اور جو حج میں اونٹ جاتے ہیں مزدلفہ میں، ان کے پیروں سے نکلے والی چنگاریاں، تو نہ تو اونٹ کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، نہ اونٹ کے پیروں سے وہ سم اس کے ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز ہے، بلکہ صرف اور صرف مفسرین نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہے مولا کے فضائل کو چھپانے کے لیے۔ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ جب بھی کہیں پڑھیں، مجلس میں بیان کریں تو تفسیر اس سورے کے بیان کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آشنائی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔